بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ الحمدللہ، جیسا کہ آج جمعے کا دن ہے اور وہ میرے پیچھے جو گرے بلڈنگ ہے وہ مسجد ہے، تو ابھی ہم یہاں پہ تقریباً ٹائم ہوا ہے ڈنمارک میں ابھی تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہے، اور یہاں پہ 1:15 بجے جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو ابھی ہے بس جمعہ پڑا ہے اور اب بس واپس اپنی گھر کی طرف نکل رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جو ولاگ بنایا تھا 1-2 دن پہلے، تو اسی کو تھوڑا کنٹینیو کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ آپ لوگوں کے جو کویشچنز ہیں ان کو میں تھوڑا بہت ایڈریس کر سکوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرا پچھلا ولاگ دیکھا، لائک کیا، آگے شیئر کیا اور کمنٹس کیے، اچھے سوالات پوچھے اور مجھے انکریج بھی کیا۔ تو ظاہر ہے یہ خوشی ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ میں کمنٹس میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی میرا بھائی بلکہ بنگلہ دیش سے بھی میرے ولاگس کو دیکھ رہا ہے اور کافی اپریشیٹ کیا اس نے بھی، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں کمنٹس میں نیچے پڑھ رہا تھا کہ کافی زیادہ دوستوں کے سوالات یہ تھے کہ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اور جابس کون سی اویلیبل ہیں، اور یا جابس کون سی اویلیبل ہیں، اور لینگویج کا ٹائم پوچھا ہوا تھا۔ حالانکہ کچھ چیزیں یہ میں پچھلے ولاگز میں بتا چکا ہوں، شاید انہوں نے ابھی تک میرے پچھلے ولاگز نہیں دیکھے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے تھوڑے بہت جو کانسیپٹ رہ گئے ہیں وہ میں کلیئر کر سکوں۔ تو دیکھیں، ڈنمارک میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ٹائم تو لگتا ہے۔ دیکھیں کسی بھی چیز میں، آپ یورپ میں آئیں، آپ امریکہ جائیں، آپ UK جائیں، تو ظاہر ہے اس کا ایک پراپر روٹ ہے۔ USA کے لیے اور UK کے لیے تو یہ ہے کہ آپ نے لینگویج پہلے پاکستان سے ہی کر سکتے ہیں۔ ویسے وہ فیسلٹی پہلے پاکستان میں تو اویلیبل نہیں تھی، ظاہر آپ نے پہلے آئلٹس کے لیے بھی باہر کے کسی ملک دبئی یا کہیں پہ جانا پڑتا تھا، لیکن ابھی تو وہ پاکستان میں اویلیبل ہے۔ اسی طرح ابھی یہ نیا پاتھ وے ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں لینگویج کے لیے بھی کوئی ایسا روٹ نکل آئے ڈینش کے لیے کہ آپ پاکستان میں سیکھ سکیں، یا میں بھی کوئی ایسی چیز نکل آئے کہ آپ پاکستان میں یا دبئی میں یا کہیں پہ بھی آپ اس کا بھی لینگویج پروفیشنسی پہلے پاس کریں اور پھر آپ ایزیلی جاب کے لیے آ جائیں۔ لیکن فار دا ٹائم بینگ ان کا یہ پروسیس ابھی نہیں ہے۔ ابھی تو ان کا یہ پروسیس ہے کہ آپ نے لینگویج کرنی ہے تو یہاں پہ آ کے کرنی ہے، تو ظاہر ہے اس میں ٹائم بھی لگتا ہے۔ تو لینگویج کورس تو بالکل فری ہے، لیکن وہی بات ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے، تو اس لیے تھوڑا صبر حوصلہ رکھنا پڑے گا آپ کو۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم کہ ان کے سوالات کی طرف کہ ڈاکٹرز کیا کر سکتے ہیں اور کتنا کما سکتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی جیسے میں نے کلیئر کٹ بتایا تھا کہ آپ میڈیکل کی جاب ادھر ابھی فی الحال نہیں بھی کر رہے، لیکن اسٹل اف یو ورک ہیئر، جو ان کا روٹین ورک ہے، اگر آپ اپلائی کرتے رہتے ہیں اور آپ کو مل جاتا ہے، تو یقین جانیں کہ پاکستان میں جو ایک کنسلٹنٹ ارن کر رہا ہے آپ اس سے زیادہ ارن کرتے ہیں۔ یورپ ہے یار، یہ تو اب ایگزیکٹلی اب میں اگر اپنی بات کروں تو جو لوگ یورپ میں ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ مطلب اگر میں اپنے ارد گرد کی بات کروں تو 90% لوگ جو ہے نا وہ ان پڑھ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ یورپ میں۔ تو اگر وہ سروائیو کر رہے ہیں اور وہ کما رہے ہیں تو وائی کانٹ وی؟ ہم تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہم یہ ڈفرینس تو تھوڑا سا ہمیں بینیفٹ دیتا ہے کہ ہم اپنے کام اور چھوٹی موٹی چیزیں جو یورپ سے ریلیٹڈ ہیں یا جو اس کنٹری سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم ایزیلی خود کر سکتے ہیں۔ میں یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ تو ایگزیکٹ انکم جو ہے ایگزیکٹلی تو میں نہیں بتا سکتا یا کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ پرسنٹ ٹو پرسنٹ ویری کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ کام کرنے والے ہو، آپ میں ہمت ہے، آپ کام چھوٹا موٹا کر سکتے ہو، تو یقین جانیں کہ آپ پاکستان میں جتنا کنسلٹنٹ ارن کر آپ اس سے زیادہ یہاں پہ ارن کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح میں دیکھ رہا تھا اپنے کمنٹس میں، تو ایک بھائی نے یہ بھی سوال پوچھا ہوا تھا کہ ہمیں جابس کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ کیا کیا جابس اویلیبل ہیں۔ تو یہاں پہ ڈنمارک میں
یار ہر طرح کی جابز اویلیبل ہیں. آپ کو کہہ لیں کہ آپ کو سیلز مینیجر کی جاب بھی مل جاتی ہے اگر آپ ٹرائی کریں, ٹھیک ہے. آپ کو مطلب ہر طرح کی جاب مل جاتی ہے یار. یو سے اٹ, یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ. اس میں ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب آپ کو ان جابس میں جو پر آور ریٹ ہے وہ تقریباً سب کا ہی آلموسٹ سیم ہے. وہ اتنا ویری نہیں کرتا کہ آپ کسی ویئر ہاؤس میں کام کر رہے ہیں یا کسی اسٹور میں کام کر رہے ہیں مے بی, یا کوئی کسی کنسٹرکشن سائٹ پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہ ویج اتنی میٹر نہیں کرتی کیونکہ ویج آلموسٹ سیم ہے. تو اس لیے اگر میں اپنا اندازہ لگاؤں کہ اگر یہ ملک اگر ٹیکس لے رہا ہے نا عوام سے, اپنی عوام سے ٹیکس لے رہا ہے تو ان کو فیسلٹیز بھی زیادہ دے رہا ہے. میں اس معاملے میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں ان کا کافی اچھا سسٹم ہے, اور یہ اپنے جو ریزیڈنٹس ہیں یا اپنی عوام ہے ان پہ بوجھ نہیں ڈالتے فضول کے. اگر یہ ٹیکس لے رہے ہیں بالفرض, اگر ان کا ٹیکس ریشیو ہے, انہوں نے پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے وہاں سے 42% ان کا ٹیکس ہے, تو یار اس حساب سے نا یہ بینیفٹ بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ دیں گے. ہیلتھ سسٹم ان کا بالکل فری ہے, اور فری کے ساتھ ساتھ اگر آپ آن لائن سرچ بھی کر لیں تو یو کے, یورپ اور یو ایس اے بھی اگر میں اس کا کمپیریزن کروں تو یہ نمبر 1 پہ آتا ہے اس کا ہیلتھ سسٹم. تو ظاہر ہے ہیلتھ سسٹم نمبر 1 پہ آنے کے لیے کوئی وجہ ہے کہ یہ اپنے ہیلتھ سسٹم میں اور اپنے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ بینیفٹس دیتے ہیں ہیلتھ میں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ. تو یہ ہوگی بات. اور باقی یار ایگزیکٹلی تو میں مطلب وہی بات ہے کہ جابس ہیں ادھر, آپ نے ٹرائی کرنا, آپ کو ہر طرح کی جاب مل جائے گی. آپ کام کرنے والے ہوگے تو یقین کریں کہ آپ خوش رہیں گے ادھر اور آپ انجوائے بھی کریں گے. اور اگر میں مزید جابس کی بات کروں تو اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا نا, مطلب آئی مین اف یو آر انیبل ٹو فائنڈ اینی ٹائپ آف جاب, تو یہاں پہ ایک کمپنی ہے وولٹ, اس کی جاب جو ہے وہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. بلکہ ان کا مطلب ان کا موٹو, جو کمپنی کا موٹو ہے وہ ہے یہ کہ یور ٹائم یور منی یا یور جاب واٹ ایور. مطلب ان کا موٹو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آئیں, اپنی مرضی سے کام کریں, اپنی مرضی سے کمائیں اور اپنی مرضی سے جائیں. تو وہ جاب کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی کو بھی مشکل ہونی چاہیے. باقی یار ود دا پیسیج آف ٹائم آپ کو اور بھی چیزیں میں خود بتاتا رہوں گا اپنے ایکسپیرینس سے. جیسا کہ جانتے ہیں آپ لوگ کہ مجھے ابھی آئے ہوئے یہاں پہ مطلب تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے, لیکن ابھی تو جو چیزیں میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں. باقی یار اچھا ملک ہے, ٹھنڈ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور میرے خیال سے پاکستان میں جو ڈاکٹر کی لائف ہے اور جو ڈاکٹرز کے لیے اسٹریس ہے نا, یہ 110% اس سے بہتر ہے. اور دیکھیں زندگی میں انسان یہ محنت کرتا ہے, اور یہ مطلب جو بھی کام ہم کرتے ہیں, بے شک ہم پاکستان میں کر رہے تھے تو وہ اس لیے کر رہے تھے کہ مینٹل سیٹسفیکشن ہو, ہماری فیملی خوش رہے. لیکن اب بھی پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ جو کہ ڈاکٹرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں. میں یہ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں خود ابھی ریسنٹلی وہاں سے آیا ہوں اور میرے پاس بھی اچھی خاصی جاب تھی. لیکن وہی بات ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہنا آپ نے پورا مہینہ, تو فائدہ ایسی جاب کا فائدہ یا ایسا ارن کرنے کا فائدہ کہ آپ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ مطلب آپ سوچیں کہ یار نہ ہی کچھ زیادہ خرچہ ہو, تو سیونگ تو دور کی بات ہے نا. تو اس لیے یار یورپ کی لائف جو ہے نا وہ یورپ کی لائف ہی ہے. میں آپ لوگوں کو انکریج کروں گا. باقی اپنی آپ خود سے اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں. میں نیگیٹیوٹی اس لیے نہیں پھیلانا چاہ رہا کیونکہ میں نے ابھی تک یار کوئی دیکھی نہیں ہے. باقی دیکھیں مشکلات ہر جگہ پہ ہے, پاکستان میں بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, لیکن وہی بات ہے اس کو ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہوتے ہوتے. اگر آپ بولیں کہ آپ مطلب ڈنمارک میں لینڈ ہوئے ہیں اور اگلے دن آپ کو جاب مل جائے یا نہیں, یار یہ چیزیں پھر ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے, تب آپ اس میں سکسیس پاتے ہیں. تو آج کے لیے میرے خیال سے یہ کافی ہے. باقی
آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور جن ڈاکٹرز کو آپ شیئر کر سکتے ہیں یا جن ڈاکٹرز کا پلان ہے کہ وہ یورپ میں یا کہیں پہ بھی موو آؤٹ ہو باہر، تو کائنڈلی ان کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے، یہ اپرچونٹی بہت اچھی ہے۔ بس یہ ہے کہ پہلے 2 سے 3 ماہ 4 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، مطلب آپ اپنے مائنڈ میں رف ایسٹیمیٹ رکھیں کہ پہلے 3-4 ماہ جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا تنگ ہونا ہے، لیکن اس کے بعد یار آپ ایزی ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ باقی اسٹل پوری ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ میں تو اپنا چھوٹا موٹا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں جو میں نے ابھی تک محسوس کیا ہے۔ باقی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے لیے بھی خصوصاً دعا کیجیے گا کہ میں اس پردیس میں ابھی آیا ہوں تو میں اپنے آپ کو تھوڑا اسٹیبلش کر لوں۔ اور آپ ملتے ہیں اب اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ یہ ہلکا سا ڈنمارک کا نظارہ لے لیں۔